صبح سویرے اسے کال آئی تو وہ بس ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ جب کال ختم ہوئی تو بیوی نے پوچھا کس کی کال تھی، مگر وہ کچھ بتائے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ اس کی بیوی بہت غصے میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جب گھر واپس آیا تو بیوی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ بیگ کو دیکھتے ہی وہ بہت غصے میں اور اونچی آواز میں بولی، آپ پھر اپنی ماں کو لے آئے ہیں؟ ابھی پچھلے مہینے تو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ کی ماں 3 مہینے اپنے ہر بیٹے کے گھر میں رہیں گی۔ ابھی پچھلے مہینے تو آئی تھیں اور آپ دوبارہ لے آئے ہیں۔ کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی اور نہ انہیں سنبھال سکتی ہوں۔ آپ کچھ بولتے نہیں، اس لیے سب آپ کی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو گھر کا خرچہ، بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اور اوپر سے آپ کی ماں کی دوائیوں کا خرچہ۔ اگر آپ کو نہیں تو آپ کی ماں کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ ابھی پچھلے مہینے یہاں سے گئی ہوں، آپ ابھی اپنی ماں کو اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑ آئیں، ورنہ میں بچے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ بیوی ابھی بول ہی رہی تھی کہ ایک بزرگ عورت اندر داخل ہوئی اور آتے ہی اس کی بیوی کو زوردار تھپڑ مارا۔ بیوی گھبراتے ہوئے بولی، امی آپ یہاں؟ تو وہ بزرگ عورت روتے ہوئے بولی، ہاں میں۔ تمہارے بھائی اور بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے تمہارے میاں کو کال کی اور وہ مجھے یہاں لے آیا، اور تم اسی کی ماں کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہو۔ میں نے تمہاری تربیت کبھی ایسے نہیں کی تھی۔ اب تمہیں بیٹی کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ پھر اس کی ماں اس کے گھر سے نکلی اور نہ جانے کس پناہ گاہ میں چلی گئی، اور ماں آج تک نہ مل سکی۔ نہ جانے کیوں لوگ ماں باپ کو بہت سمجھنے لگتے ہیں۔